یہ سامعین جان ہے ایسی تحریکوں کے، آپ کی بڑی اہمیت ہے، اس اہمیت کو آپ کا احساس کر لیں۔ حضرات، تاریخ ہر لمحے بنتی ہے، مولانا تاریخ ہر لمحے بنتی ہے۔ تاریخ جب قلم بند کی جاتی ہے، مورخ کا قلم جب اٹھتا ہے تو جو دیکھتا ہے وہی لکھتا ہے۔ اگر اس جلسے کا ذکر تاریخ کے صفحات میں آئے گا، آپ یہ سمجھے کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا، کیونکہ یہ اس راہ پر ہے یہ جلسہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کریمہ کی تفسیر، اس کی تعمیل میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ تو تاریخ ہر لمحے بنتی ہے، آج بھی تاریخ بن رہی ہے۔ تاریخ کا المیہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب بنتی ہے تو لوگ اس کو تاریخ نہیں سمجھتے، محض ایک واقعہ، ایک حادثہ سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب مورخ بیٹھا ہوا، اس کے ہاتھ میں قلم ہے، اور اس منظر نامے میں آپ کو نہیں دیکھتا، مجھے نہیں دیکھتا، تو میرا کہاں سے ذکر کر دے گا وہ؟ ہم نے اس کو محض حادثہ سمجھا تھا، واقعہ سمجھا تو ہم آگے بڑھ گئے تھے، تو ہمارا ذکر نہیں ہے۔ ہمارے بعد کی جو نسلیں آئیں گی، ہمارے اولاد، اور یہ تاریخ کا حصہ ہوگا، تو ان کے ذہن میں ایک بات آئے گی، ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی تو اسی زمانے میں تھے، ان تاریخ کے ان واقعات کے چشمدید گواہ بھی تھے۔ تو ایک تجسس سا پیدا ہوگا آنے والی نسلوں میں کہ ہم کیسے تاریخ کو دیکھیں، کیسے اپنے بزرگوں کا ذکر دیکھیں۔ تو وہ بھاگے گا بازار میں اس دور کی تاریخ کی کتاب خریدے گا، اور صفحات وہ گردانی کرے گا، متن میں تلاش کرے گا ہمارا ذکر، اس کے ترجمے میں ذکر تلاش کرے گا، اس کی تفسیر میں، یہاں تک کہ اس کے حاشیے میں بھی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ جو دستاویز لگے ہوئے اس میں، حوالوں میں، لیکن کہیں نام نہ ملے گا۔ یہیں پر رک جائیے اور اپنے ذہن کو تھوڑی زحمت دے دیجیے۔ آج کے آنے والی نسلیں اس مقام پہ جب پہنچیں گی کہ آپ کا نام اس تاریخ میں نہ ہوگا، تو جس شرمندگی کے ساتھ کے راستے پہ گزریں گی، جو شرمندگی ان کو ہوگی، اس کا احساس ہو جائے تو کوئی تاریخ آپ کے بغیر بن ہی نہیں سکتی، آپ رک جائیں گے۔ یہ واقعہ نہیں ہے بھائی، تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ حضرت، ایک بات تو میں نے آپ سے یہ عرض کی، آج کا مجمع تاریخ ساز ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ دوسری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن نے آپ کو ایک اور طریقہ دیا، دنیا کے سمجھ میں آیا ہو نہ آیا ہو، لیکن اسلام کے ماننے والوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ قرآن نے آپ کو زندگی کا وہ سلیقہ دیا، آپ کو زندگی کا وہ سلیقہ دیا جس کے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھے تو آپ کے راستے میں موت کھڑی ہوئی تھی۔ یہ آپ ہی کی داستان ہے، 1500 سال کی داستان ہے یہ آپ کی۔ آپ جب اس راستے پہ چلے تو موت سامنے کھڑی ہوئی تھی، آپ نے جو انداز اختیار کیا وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے وہ زندگی حاصل کی جس کی گواہی قرآن نے دی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اسی میں شاخیں ہیں، اور قوموں کا معاملہ ایسے ہی طے ہوتا ہے۔ وہ قومیں جو مرنا نہیں جانتی، ان سے زندگی کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ جینا ہے تو مرنے کا انداز سیکھنا ہوگا۔ آج کا یہ دور پوری دنیا میں وہ سارے لوگ جو اسلام سے خوفزدہ ہیں، آپ سے خوفزدہ نہیں ہیں، آپ 160 کروڑ مگر آپ سے خوفزدہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا۔ لیکن حضرات،
ذرا غور فرمائیے، آپ جینا چاہتے ہیں تو مرنے کا انداز کیجیے. آپ جب مرنے کے لیے تیار ہوئے کوئی آپ کو مار نہیں سکا. آپ ہی تھے، اپنی کشتیوں کو جلا دیا آپ نے تو 900 سال حکومت کی. اور وہ بھی آپ ہی تھے کہ جب اسپین میں آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو جانوروں کی طرح سے کاٹ دیے گئے. انتخاب آپ کا ہے، چوائس از یورس. کیا چاہتے ہیں؟ وہ زندگی جس کی قرآن گواہی دے، اور پھر یا وہ زندگی کہ جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں تو موت ہمارا پیچھا کرتی ہے. موت سے غفلت اختیار کر کے زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، زندگی اپنا دامن چھڑاتی ہے اور موت پیچھے سے ہم کو دبوچ لیتی ہے. ہم اسی منزل سے گزر رہے ہیں. آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، وہ اسلام سے خائف ہے. مولانا اگر اجازت دیں تو 1 منٹ میں اس پہ بات کر لوں آپ سے کہ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف ہیں، آپ حضرات پہلے اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ نے دیکھا کہ ایک دین آیا اس زمین پر، اس نے آتے ہی جو غریب تھے، جو محکوم تھے، جو مظلوم تھے، جو کمزور تھے، ان کو ایک قلم سے ان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. جو بادشاہان وقت، کسی بھی مذہب نے ایسا نہیں کیا. اسلام نے ایک ہی لمحے میں وہ زندگی آپ کو عطا کر دی ہے نا. یہ تو بات آپ ہی کی ہے، کوئی نئی بات تو کر نہیں رہا ہوں میں. لیکن محترم، ایسے لوگ جو حاکم تھے، جو ظالم تھے، جو بادشاہ تھے، جو طاقتور تھے، جو دولت مند تھے، یہ پوری انسانی آبادی میں 0.5% بھی تو نہیں تھے. اپنے ملک کا مثال لے لیجئے. اس ملک میں 125 کروڑ انسان ہیں. اس میں کتنے طاقتور ہیں، کتنے دولت مند ہیں؟ وزیر اعظم تو ایک ہی ہے نا، پریزیڈنٹ تو ایک ہی ہے نا. 125 کروڑ میں کتنا فیصد آتا ہے نا؟ تو ان 0.5% لوگوں نے پورے معاشرے پہ قبضہ کر رکھا تھا. اسلام نے معاشرے کی غلو خلاصی کرائی، آزادی دلوائی. جتنے بھی طریقے استحصال کے ہو رہے تھے ان سب پر اسلام نے پابندی لگا دی. تو پرسنٹیج تو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے کہ 99.5% سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی ضرورت تھی، اسی لیے اسلام پھیلتا چلا گیا. آپ ہی تھے نا افریقہ کے جنگلوں میں آپ چلے گئے، یورپ کے کوہساروں میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، مگر اس راہ پہ آپ چلتے رہے. جب تک آپ اس راہ پہ گامزن رہے، جس زمین پر آپ رہے آسمان بن کر رہے. اور آج دوسروں کو انصاف دینے والے، دوسروں کی حفاظت کرنے والے، آج اپنے کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے، اور آج اپنے انصاف کے لیے ان کے سامنے انہوں نے سوال کا ہاتھ پھیلا رکھا ہے جنہیں انصاف کی ABCD بھی نہیں آتی. اس کیفیت کے لیے ہم ذمہ دار ہیں. اسلام کی شکل میں ہم کو کیا نہیں ملا تھا. چلیے آئیے، اللہ کی اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم نا امید مت ہو. تو قرآن نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اگر قرآن پہ ایمان ہے، دعویٰ تو کرتے ہیں حضرات. اگر ایک بات کہہ دوں تو شاید آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن مجھے اس تکلیف کی پرواہ نہیں ہے. آپ کے ہاتھوں میں پتھر ہوگا، لیکن اس سے چلنے سے میں خائف نہیں، اس لیے کہ میرا محافظ وہ ہے. میں اسی کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دعا مانگی ہے اللہ میری زبان سے یہ لکنت دور کر دے تاکہ میری بات کو لوگ سمجھ سکیں. محترم، قرآن نے یہ کہہ کر آپ کے سارے مسائل کا زیادہ حصہ صرف ایک مختصر سی آیت آپ کو دے دی. اس کو یہیں رکھیے اور ذرا سا اور آگے آئیے.
ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کہتا ہے تم متحد ہو جاؤ، پہلے تو کہتا ہے قرآن پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو. تو ہم نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ خوبصورت سے جزدان میں اس کو باندھ کر گھر کی ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیا. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب انہوں نے کیا لیا کہ اس کو لگاؤ اور سال میں 1-2 بار اٹھا کے اس کو گھر سے جھانکو، چومو، آنکھ سے لگاؤ، پھر شیلف پہ رکھ دو. یہ ہم نے کیا. اور قرآن ایک کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تمہارا ایمان ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ تمہارا ایمان ہے. جب تمہارا ایمان ہے تو قرآن جو کہتا ہے اس کو سمجھ تو لو، قرآن پڑھ تو لو. صورتحال بڑی کڑوی ہے، مجھے اجازت دے دیجئے کہ جب تک آپ کے زخم کریدے نہ جائیں گے. اب بے حسی ہم پر اس حد تک چھائی ہوئی ہے کہ مولانا بیان کرتے رہیں، ڈاکٹر رحمانی بیان کرتے رہے، سلمان میاں کی تنظیم بیان کرتی رہے، سنیں گے ہم بہت اچھے طریقے سے، اس لیے کہ مسلمانوں سے زیادہ بہتر سامعین پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں. باوضو بیٹھے ہیں آپ، متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، ہر طریقے سے. ایسا سامعین کہاں ملیں گے؟ محترم حضرات، ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو چھوڑا، قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھ بھی لیا تو سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھ لیا تو سمجھاتے نہیں. جنہوں نے پڑھ لیا ہے، جن کے ذمے سمجھانا ہے، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مسجدیں ہم نے تقسیم کر لی، قرآن ہم نے تقسیم کر لیا. یہ قرآن، اس کی تفسیر فلاں مولانا نے لکھی ہے، ہم نہیں پڑھیں گے صاحب. یہ قرآن کی تفسیر ایک خاص عالم لکھے، آپ نہ پڑھیں گے؟ میں تفسیر نہ پڑھی ہے، کم سے کم متن تو پڑھ لیجئے. یہی نہیں، قرآن آپ نے چھوڑ دیا، سمجھا ہی نہیں تو سمجھائیں گے کیسے؟ دنیا کو آج بھی قرآن کی ضرورت ہے، دنیا کو آج بھی اسلام کی ضرورت ہے. قرآن اور اسلام کے بیچ میں جو طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں، جو ضرورت مندوں تک قرآن نہیں پہنچنے دیتی، جو ضرورت مندوں تک اسلام نہیں پہنچنے دیتی، ان سے اس کا سوال کریں. وہ بھی اپنے ہی دائرے کے لوگ ہیں، ہے کیا کیجئے گا؟ ہے. حضرات، میں یہ ساری باتیں ہم سب کے لیے ہیں، چاہے مجھ جیسا بوڑھا جس کی زندگی کی شام ہو چکی ہو، یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 18-20 سال کے نوجوان ہوں. اس میں ایک ہی بات لیے، آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جن کی عمریں 50-60 کے اوپر ہوں گی، لیکن جذبہ ان کا نوجوانوں کا ہوگا. لیکن وہ نوجوان جن کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے جسم کی، ابھی پوری زندگی باقی ہے. ہمارے پاس تو گناہ سے توبہ کا وقت بھی نہ رہا. ابھی تو آپ کی بڑی لمبی زندگی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس راہ پہ چلائے جو اسے اس کے حبیب کو پسند ہے. حضرات، صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ طاقتیں جو اسلام کے خلاف، وہ متحد ہو رہی ہیں. ایک قوم ہے کہ جس نے اپنے نبی کو، ان کے عقیدے کے مطابق اپنے نبی کو جنہوں نے پھانسی دی، ان سے ہاتھ ملا لیا. عیسائیوں نے یہودیوں سے ہاتھ ملا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پیغمبر تھے، ان کے پیغمبر مانتے ہی نہیں ان کو. ہم تو پیغمبر ہم مانتے ہیں. ان کو یہودیوں نے پھانسی دے دی. کمال ہے صاحب. جس قوم سے آپ کا تعلق ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ ایسے حالات میں بھی آپ کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اس کی جان لینے کو تیار ہو جائیں، خود جان دینے کو تیار ہو جائیں گے. اس حالت میں بھی وہاں یہ ہے، عیسائیوں نے یہودیوں سے ہاتھ ملا لیا. اس حقیقت کے بعد بھی وہ آپ کے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں. ایک طاقت آپ اپنے ملک میں پا رہے ہیں، اس نے بھی بڑھ کے اس سے ہاتھ ملا لیا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس تعداد ہے 160 کروڑ، آپ کے پاس تیل ہے، سونا ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے.
اور کیا چاہیے آپ کو؟ کل یہ کچھ نہیں تھا تو کامیاب تھے، آج یہ سب کچھ ہے تو ہم ناکامیاب ہیں۔ آپ اپنے ذہن پہ زور تو دیجئے، کیوں ہے ایسا؟ حضرات، وہ بات جس کا فسانے میں کوئی ذکر نہیں، وہ بات انہیں بڑی ناگوار گزری ہے۔ اسلام کی ضرورت پورے بنی نوع انسان کو کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ اسلام حل ہے بنی نوع انسان کے سارے مسائل کا۔ اسلام حل ہے نوجوانوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کا، بوڑھوں کو اپنی غلطیوں کا احساس۔ جو لوگ اس ملک میں آج بھی انسان نہیں جانے جاتے، ان کو بھی ضرورت اسلام کی ہے۔ اسلام کی ضرورت تو ان کو بھی ہے جو ظلم کر رہے ہیں۔ ذرا اسلام کو طاقتور تو ہونے دیجئے، اسلام کی بات لائیے تو۔ جو آج ظلم کر رہے ہیں ان کے ہاتھ، حقیقت ان کے ہاتھوں کو مروڑ سکتی ہے، ہم بھلے کر نہ پائیں نہ کر پائیں۔ محترم حضرات، یہ نوجوان، ان کی ذمہ داری ایک ہے جو میں ابھی ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میرا قطعی کوئی خاص طبقہ نہیں ہے جس میں، لیکن کیا یہ غلط ہے کہ اب ہم نے قرآن کو تقسیم کیا؟ ہم نے قرآن کے ساتھ ساتھ امامت کو تقسیم کر دیا۔ ان کے پیچھے نماز پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ 50 سال کے بعد صرف یہی بات کہی جائے گی۔ ایک نوجوان جا رہا تھا اپنے ساتھی کے ساتھ، راستے میں اس نے نماز جنازہ دیکھا تو رکا، آئیے آؤ نماز پڑھ لیں یار۔ تو اس نے کہا کہاں جاتے ہو؟ اگر تم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ وہ ڈر گیا، علم تو تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ قرآن پکار کر کہہ رہا تھا علم کے لیے، اللہ کے رسول بلا رہے تھے علم کے لیے، ہر طریقے سے علم کی اہمیت کے پر پورا زور دیا جا رہا تھا۔ ہم نے تو وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ 50 سال کے بعد ایک ہی بات اٹھے گی، دو ویسی نوجوان جو اپنی تاریخ سے غافل ہوں گے، وہ آپس میں بات کریں گے کہ بھائی ایسا ہے، دیکھو نماز جنازہ مت پڑھو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ کون ہے ذمہ دار اس کا کہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہو جائے اور نماز پڑھنے والا کافر ہو جائے؟ یہ سوال کون کرے گا؟ اب ہم نہیں کر سکتے، ہماری زندگی کی شام ہو گئی۔ یہ نوجوان لڑکے کر سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ آنے والا کل ان کے پاس ہے، ہمارا کل بیت چکا، آج جو ذبح حالی ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ذمہ داریوں میں ان کی بات انہیں سمجھنا ہوگا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو بڑے خوبصورت طریقے سے نرم گفتگو کے ذریعے داعیے اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے رکھا، اور آج مولوی اس کے نام پر جو تلخ زبانی استعمال کر رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ امامت بانٹ لی، مسجد بانٹ لی، قبرستان بانٹ رہے ہیں۔ اسلام تو اجازت دے رہا ہے آپ چاہیں تو اہل کتاب میں بھی نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، اسلام اجازت دے رہا ہے۔ مولانا بیٹھے ان سے فتویٰ لے لیا۔ لیکن اسلام کی نمائندگی کے نام پر مولوی حضرات یہ فتویٰ دے رہے ہیں، خبردار ایک مسلمان دوسرے مسلمان طبقے میں شادی نہ کرے، اگر کر لے گا تو بڑی خراب بات ہوگی، اس کو طلاق دینا پڑے گا۔ بس یہی رک جائیے، زیادہ بہت وقت لے لیا میں نے، یہی رک کے آپ سوچ لیں، سارے مسئلے کا حل ہے یہ۔ کیا قرآن یہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا، مولوی کہہ رہا ہے۔ تو اگر اس مولوی کو ہم بڑی تلخ زبان ہے کہ اسلام کا باغی قرار دیں تو مولانا فتویٰ دے کے گردن کٹوا دیں گے ہماری۔ تم کون ہوتے ہو؟ اگر ہم آپ کے سامنے ان حضرات کا ذکر، دیکھیں کسی خاص طرف مت کی، میری وفاداری دین کے ساتھ ہے، میری وفاداری قرآن کے، میری وفاداری داعیے اسلام کے، کیونکہ میرا ایمان ہے۔ داعیے اسلام سے محبت نہیں ہے تو آپ کا دل ایمان سے خالی ہے، اور داعیے اسلام سے محبت ہے تو قرآن پر بھی